السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میرے یوٹیوب چینل افکار عالم میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کی طرف آؤں، آپ کو بتلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل افکار عالم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کالے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ حضرات تک پہنچ جائے۔ چلیے آج کا عنوان شروع کرتے ہیں۔ یوم عاشورہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر اس دن کی کوئی اہمیت اور فضیلت ہے کہ نہیں، آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ یوم عاشورہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور عمل یہ تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام انجام دیا کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے، یعنی ان کے ساتھ آپ شریک رہا کرتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنی اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ نے یہاں یہود کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور ان کی یہ روایت آپ تک پہنچی، یہ وہ مبارک تاریخ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کر دیا تھا، یعنی دریا کے اندر ڈبو دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھا کریں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ اور ربیع بنت معوذ ابن عفرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اعلان کرایا، یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت۔ یوم عاشورہ بڑا ہی محترم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے، نمبر 1، یوم عاشورہ ہی میں آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 4، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ نمبر 5، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہو گئی۔ نمبر 6، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 7، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے یعنی اپنے والد صاحب سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 9، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ نمبر 10، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ نمبر 11، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ نمبر 12، اسی دن حضرت
ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ نمبر 13، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ نمبر 14، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ نمبر 15، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 16، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 17، اور اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی، یعنی دنیا میں پہلی بارش یوم عاشوراء 10 محرم کے دن ہوئی۔ نمبر 18، اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ نمبر 19، اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 20، اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ نمبر 21، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ تمام تفصیل نزہۃ المجالس معارف القرآن کے اندر موجود ہے اور معارف الحدیث کے اندر بھی، حوالے آپ اسکرین پر دیکھ لیں۔ یوم عاشوراء کی فضیلت۔ مذکورہ بالا واقعات سے یوم عاشوراء کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء وہذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ ترجمہ ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء کے، اور سوائے اس مہینے یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشوراء کے روزے کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لیوم فضل علی یوم فی الصیام الا شہر رمضان و یوم عاشوراء۔ روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشوراء کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تیسری حدیث، عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں السنۃ التی بعدہا کے الفاظ ہیں۔ ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشوراء بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی وجوہات۔ یوم عاشوراء کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدیس حاصل ہے۔ نمبر 1، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا، ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنه شہر اللہ فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین۔ یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی
اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، یعنی جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، مندرجہ بالا احادیث شریفہ سے دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت اور فضیلت ثابت ہوئی۔ نمبر 3، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں، نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام، اور نمبر 4 رجب المرجب۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہے، چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔ یوم عاشوراء میں کرنے کے کام۔ یوم عاشوراء میں کیا کام کرنے چاہیے؟ احادیث طیبہ سے یوم عاشوراء میں صرف 2 چیزیں ثابت ہیں۔ نمبر 1 روزہ، جیسا کہ اس سلسلے میں روایات گزر چکی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بودباش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تشابہ تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشوراء کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابہ نہ رہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ قال فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے جا چکے تھے۔ اہم فائدہ، بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ عاشوراء کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 9ویں 10ویں اور 11ویں تینوں کا روزہ رکھا جائے۔ نمبر 2 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ نمبر 3 صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے اور دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ تیسری شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے اسی کو فقہاء نے کراہت سے تعبیر کر دیا، ورنہ جس روزے کو آپ نے رکھا ہو اور آئندہ 9ویں کا روزہ رکھنے کی صرف تمنا کی ہو اس کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ نمبر 2 اہل و عیال پر رزق میں فراخی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا اچھا ہے۔
کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالیٰ فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسعہ اللہ علیہ سائر سنتی، یعنی جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت فرمائیں گے۔ محرم کی بعض رسمیں اور بدعات، ان کو بھی دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان سے بچا جا جائے۔ اوپر کی تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس بعظمت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر خدائے تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کو اپنے کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً یوم عاشورہ کو طرح طرح کی خود تراشیدہ رسومات اور بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا کہ الامان والحفیظ۔ اس ماہ میں ہم نے اپنے کو چند در چند خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیات کے وبال اور عقاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے احتراز کرے۔ ذیل میں مختصر انداز میں اس ماہ کی چند بدعات اور رسومات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ نمبر 1، ماتم کی مجلس اور تعزیہ کے جلوس میں شرکت۔ عشرۂ محرم میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کی مجلسوں میں جاتی ہے۔ اسی طرح 10ویں تاریخ کو تعزیہ کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بڑی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کے اندر کئی طرح کے گناہ ہیں، ان کو ملاحظہ کیجیے۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ ان مجالس اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ یعنی صحابہ کے دشمنوں کی رونق بڑھتی ہے، جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ انہی میں سے ہوگا۔ دوسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح عبادت کا کرنا اور دیکھنا اور اس سے خوش ہونا باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کے کاموں کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ماتم کی مجلس میں جانا اور تعزیہ نکالنا یہ سب گناہ کے کام ہیں، تو ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسی غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں۔ غرض کہ ان مجلسوں اور جلوسوں سے بھی احتراز کرنا لازم ہے۔ دوسری خرافات، 10ویں محرم کی چھٹی کرنا۔ یوم عاشورہ کی چھٹی کرنے میں کئی قباحتیں ہیں۔ مثلا پہلی قباحت تو یہ ہے کہ اس دن چھٹی کرنا روافض اہل تشیع یعنی شیعہ رافضیوں کا شعار ہے، اور غیروں کے شعار سے اجتناب لازم ہے، کیونکہ حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ اس دن چھٹی کر کے ہم لوگ بیکاری اور بے ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع اپنے مذہب کے لیے بے پناہ مشقت اور سخت محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ چھٹی کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان تعزیہ کے جلوس میں چلے جاتے ہیں، اور تعزیہ کے جلوس میں شرکت کی خرابی بتائی جا چکی ہے۔ تیسری خرافات، 10ویں محرم کو کھچڑا پکانا۔ بعض لوگ محرم کی 10 تاریخ کو کھچڑا پکاتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر پکاتے تھے۔ فکانوا الی یوم عاشوراء یطبخون الحبوب۔ البدایہ والنہایہ کی عبارت ہے، معلوم ہوا کہ اس دن کھچڑا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ اہل بیت سے محبت اور الفت رکھنے والوں کو اس رسم بہت سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 4، ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا۔ محرم کے مہینے میں خصوصاً 9ویں 10ویں 11ویں تاریخ میں بعض لوگ کھانا پکا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط اور بالکل غلط ہے اور کئی قباحتوں کا مجموعہ ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، جن ارواح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اگر ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھا گیا اور ان اکابر سلف کے نام سے وہ کھانا پکایا گیا تو یہ شرک ہے، اور ایسا کھانا ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے، یعنی جو غیر اللہ کے نام کر دیا گیا ہو وہ کھانا حرام۔ نمبر 2، عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو چیز صدقے میں دی جاتی ہے میت کو بعینی ہی وہی ملتی ہے، حالانکہ یہ خیال بالکل باطل ہے۔ میت کو وہ چیز نہیں پہنچتی بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 3، ایصال ثواب میں اپنی طرف سے قیود لگا لی ہیں، یعنی صدقے کی متعین صورت یعنی کھانا، مہینہ متعین، دن متعین، حالانکہ شریعت نے ان چیزوں کی تعین نہیں فرمائی۔ جو چیز چاہیں جب چاہیں صدقہ کر سکتے ہیں۔ شریعت کی دی ہوئی آزادی پر اپنی طرف سے پابندیاں لگانا گناہ اور بدعت ہے، بلکہ شریعت میں مداخلت ہے۔ 5ویں بدعت اور خرافات، پانی یا شربت کی سبیل لگانا۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو پانی یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں اور راستوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر گزرنے والوں کو وہ پانی یا شربت پلاتے ہیں۔ اگرچہ پانی پلانا باعث ثواب اور نیکی کا کام ہے، لیکن یہ عمل بھی مندرجہ بالا پابندیوں کی وجہ سے بدعت اور قابل ترک ہے۔ 6، خرافات، مٹھائی تقسیم کرنا۔ بعض جگہوں پر یہ بھی رواج ہے کہ 10 محرم کو مٹھائی وغیرہ مسجد میں لا کر یا گھر میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ امر بھی معصیت اور خلاف شریعت ہے۔ نمبر 7، عید کی طرح زینت کرنا۔ بعض حضرات یوم عاشوراء میں عید کی طرح زینت اختیار کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اور بعض حضرات جواز کے قائل ہیں اور تائید میں حدیث پیش کرتے ہیں، مگر جواز پر دلالت کرنے والی تمام احادیث موضوع ہیں، یعنی گھڑی ہوئی ہیں۔ نمبر 8، محرم میں نکاح کرنا۔ اس سلسلے میں اصل گفتگو یہ ہے کہ یہ مہینہ معظم اور محترم ہے یا منحوس ہے۔ شیعہ حضرات اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری اور منحوس چیز ہے۔ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی ہے، اس لیے وہ لوگ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام، شادی اور نکاح وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف سنیوں کے نزدیک یہ مہینہ معظم اور محترم ہے اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی ہے پرعظمت اور مقدس، جیسا کہ بالتفصیل مضمون کی ابتدا سے بیان کیا گیا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ نکاح وغیرہ خوشی کی تقریبات بھی اس میں زیادہ کرنی چاہیے۔ اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اس مہینے میں شادی کو منحوس سمجھنا شیعی یعنی شیعوں کی ذہنیت ہے، جس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہ اور معصیتوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کی دولت عظمیٰ سے نوازے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ مضمون ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں چھپا تھا، اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے محرم کے تعلق سے اس کو پیش کر دیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ پوری جانکاری اور یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔